تو ہے کہا یہی تو ان کو رب بنانا ہے، یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہاں پر رب ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ من دون اللہ بھی ارباب بنائے ہیں لوگوں نے۔ تو اس لیے ہم صرف اور صرف اللہ کو رب مان کر صرف اس کی عبادت کریں، اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، انسانوں کی اکثریت اللہ کو مانتی تو ہے، مانتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ شریک بھی ٹھہراتی ہے، اس کے ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔ تو ہم اس سے بچ سکیں اس لیے خالصتاً ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب آئیے ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے معلوم ہو جائے کہ عبادت کا مطلب کیا ہے۔ یہ ہم سے خاص ہے، اب ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہمیں معلوم تو ہو کہ عبادت کیا ہے، عبادت کا مطلب کیا ہے۔ ہم عبد ہیں، عبد جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، تو عبد کیا ہے، عبادت کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہو۔ دیکھیے عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی ویاکھیا کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں العبادت اجمع اصلین، عبادت دو چیزوں کے جمع ہونے کا نام ہے۔ عبادت مطلب کیا، دو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں، غایت الحب یعنی انتہا درجے کی محبت اللہ تعالیٰ سے۔ ہم اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں نا، اور بہت سی چیزوں سے کرتے ہیں، مگر انتہائی محبت کس کی ہو، اللہ تعالیٰ کی۔ غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، اور انتہا درجے کا تذلل اور خاکساری اور تواضع اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ اس کی روح ہے عبادت کی۔ اب ایک آیت کو اگر ہم سامنے لائیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ، کہ نبی کہہ دیجئے، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے تم کو تمہارے باپ، تم کو تمہارے بیٹے اولاد، تم کو تمہارے بھائی، تم کو تمہاری بیویاں، تم کو تمہارے رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، وہ تجارت جس کے نقصان کا تم کو اندیشہ ہے۔ جیسے آپ لوگ اپنا کام دھام چھوڑ کر آئے ہوں گے تو نقصان تو ہو رہا ہوگا، وہ تجارت جس کے نقصان کا تم کو اندیشہ ہے، وہ گھر جو تم نے بہت سجائے ہیں، اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے، خوبصورتی کے ساتھ اس کو سجایا ہے۔ اب کتنی محبتوں کا ذکر ہوا یہاں پر، 8 محبتوں کا۔ احب الیکم، تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی راہ میں جد و جہد اور محنت اور مشقت سے۔ اب آپ دیکھیں انتہائی محبت اگر اللہ تعالیٰ سے ہوگی عبادت کے اندر، انتہا درجے کی محبت، یہ مطلب ہے عبادت کا، اور انتہا درجے کی خاکساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور جب ہم انتہا درجے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت کسی اور سے نہیں کرتے۔ لہذا اب سمجھیں کہ اگر محبت اور انتہا درجے کی خاکساری، تواضع، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر ہے، یہ پھر صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ اب کیا چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکتی ہے، یعنی محبت اور خاکساری سے روکتی ہے؟ مکان روکتا ہے۔ یہ کب روکے گا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے برابر ہو جائے گی یا اس سے زیادہ ہو جائے گی۔ مؤذن نے اذان دی تو گویا ایک مسلمان یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ بڑا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، وہ چلا آتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے. اچھا، یہ ہو گئی روح اور طاقت. جیسے گاڑی میں پیٹرول ہوتا ہے جس سے گاڑی چلتی ہے، ایسے عبادت کے لیے جو طاقت اور پیٹرول ہے وہ انتہا درجے کی محبت اور خاکساری اللہ کے لیے. اچھا، اس کی ایک اور ڈیفینیشن ہے جو اس کے ظاہر کو بیان کرتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی اندرونی طاقت کو بھی بیان کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ العبادت اسم جامع. عبادت ایک بہت ہی پروفاؤنڈ لفظ ہے، جامع لفظ ہے. جامع تھوڑا سا گاڑا ہے اردو کا لفظ. پروفاؤنڈ انگریزی جو جانتے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، مگر سرل زبان میں سمجھنے کے لیے جس کو آپ کہتے ہیں گاگر میں ساگر، پورا ساگر گاگر میں سما گیا. یعنی یہ لفظ بہت چھوٹا ہے مگر اس کے اندر میننگ بہت زیادہ ہے. جس کو آپ کہتے سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، جس کو آپ کہتے 100 سونار کی اور ایک لوہار کی. یعنی یہ جو عبادت لفظ ہے یہ بہت گہرائی اس کے اندر ہے، بہت گہرائی اس کے اندر ہے. العبادت اسم جامع لکل، اس کے اندر وہ ساری چیزیں داخل ہیں، سب داخل ہے. کیا کیا؟ لکل ما یحبہ، جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے. دیکھیے ابھی اس سے پہلے جو ہم نے ڈیفینیشن دیکھی اس میں محبت آئی تھی. ہر وہ چیز جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے، اور ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس کے اندر محبت ہے. یعنی ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہے، تب وہ عبادت بن جاتا ہے. ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہے تو وہ عبادت بن جاتا ہے. ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو اللہ کو محبوب ہے، ما یحبہ وما یرضاہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ سب چیزیں عبادت میں داخل ہیں. من الاعمال، وہ چاہے عمل ہو، والاقوال، اور چاہے وہ قول ہو، عمل ہو قول ہو. ما یحبہ وما یرضاہ من الاعمال والاقوال الظاہر ہو والباطن ہو. وہ عمل چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، وہ قول چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو. مثال کے طور پر بخاری کی آخری روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمات ایسے ہیں جو رحمان کو، اللہ کو بہت محبوب ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، مگر پلڑے میں تو بہت بھاری ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں. ڈیفینیشن میں کیا ہے؟ ہر وہ کلام جو اللہ کو محبوب ہے عبادت ہے. ہر وہ عمل جو اللہ کو محبوب ہے. اب اس کو الٹ دیں آپ، وہ بھی اللہ کو محبوب ہے، اس کو الٹ دیں. ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، ناراض کرنے والا ہے، عبادت ہے. الٹا کر دیں آپ اس کو. ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہے عبادت ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے عبادت ہے. ہر وہ قول جو اللہ کو محبوب ہے، جو اللہ کو پسند ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو گیا. اور ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نامحبوب ہے، اس کے غصے کو بھڑکانے والا ہے، اور اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس سے بچ جانا، یہ بھی عبادت ہے. اب وہ عمل، وہ قول چاہے چھپا ہوا ہو چاہے وہ ظاہری ہو. آپ نے مال کو خرچ کیا لوگوں کو دکھا کر، اللہ کو پسند ہے، مگر کب پسند ہے؟ جب آپ کی نیت یہ ہو کہ میرے دینے سے 10 15 20 کو اور طاقت ملے گی، وہ بھی دیں گے مجھے دیکھ کر کہ یہ بندہ دے رہا ہے. یہ غریب آدمی، میرے پاس تو پیسے بہت ہیں، ایک غریب آدمی جس کی دن بھر کی کمائی 100 روپیہ ہے، وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو مجھے شرم آنی چاہیے، وہ بھی نکال کر دیتا ہے، اس کا دیکھا دیکھی دوسرا دیتا ہے. تو آپ کی نیت اگر یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے شوق اور ترغیب ملے تو یہ اللہ کو پسند ہے. ایسے ہی آپ نے دیا، اور دینے کا مقصد کیا ہے؟ دینے کا مقصد آپ کا یہ ہے
کہ لوگ مجھے سخی کہیں کہ واہ کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنا نام، اپنا نبوت، اپنی خواہش، تو یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اس ناپسندیدگی سے بچنا یہ بھی عبادت ہو گیا، اور پسندیدگی والا کام کرنا یہ بھی عبادت ہو گیا۔ وہ بات زبان سے نکالنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے عبادت، وہ بات سے زبان کو روک لینا جو اللہ کو ناپسند ہے عبادت، اب وہ چھپی بھی ہو چاہے وہ کھلی بھی ہو۔ یہ ہے عبادت اور اس کی ڈیفینیشن، اور اسی کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تاکہ ہمیں جب ہم اللہ کو سب سے زیادہ محبوب رکھیں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ ہم کو بھی محبوب رکھے گا۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا۔ تو ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اس سے سب سے زیادہ محبت کریں اور وہ ہم سے محبت کریں، ہم اس کو راضی کریں اور وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ کر کے کس نے دکھائی؟ تمام نبیوں نے۔ یہ کر کے کس نے دکھائی؟ تمام نبیوں کے ساتھیوں نے، صحابہ کرام نے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا والسابقون الاولون، سابقون الاولون صحابہ کی جماعت ہے، من المہاجرین اور مہاجرین، والانصار اور انصار، اور اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری ہے، اس کیٹیگری میں ہم آ سکتے ہیں، والذین اتبعہم بإحسان، اور جو ان گروہ کی اتباع کریں گے احسان کے درجے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آ کے ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں، اللہ ہمارا محبوب ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بات کب سمجھ میں آئے گی؟ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مطلب کیا ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، دیکھیے محبت کی بات آ گئی، تو وہ جبریل علیہ السلام سے کو حکم دیتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، جبریل آسمان والوں میں ندا لگاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کی محبت کو زمین والوں کے اندر عام کیا جاتا ہے۔ اب چلیے آگے، ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جو بھی انسان دنیا میں پیسے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کیوں؟ آرام مل جائے، میرے پاس پیسہ ہوگا، ایک اچھا مکان ہوگا، اچھا میرا بیڈ روم ہوگا، اس کے اندر سارا زندگی کا آرام کا سامان ہوگا، سواری ہوگی، نوکر چاکر ہوں گے، میرے پاس جب زیادہ پیسہ ہوگا۔ کیا دنیا کے اندر یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی لوگوں کو آرام اور اطمینان مل جاتا ہے؟ سوال، ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس کا اگلا پہلو، دنیا میں انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، کیوں؟ کس لیے؟ تاکہ آرام مل جائے، زندگی آرام سے کٹے، اس لیے کماتا ہے، اس لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، ایسے جتنے لوگوں کے پاس پیسہ دولت آ گئی، ان کو آرام آ گیا؟ سوال، آرام مل جاتا ہے، اطمینان قلبی مل جاتا ہے، روح کو سکون اور شانتی مل جاتی ہے؟ اس سوال کو غریبوں پر ڈال دیں۔ ایک انسان ہے جس کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، رہنے کے لیے کوئی ایسا آرام دہ مکان نہیں، بستر بھی اچھا نہیں ہے، ایک وقت کھایا ایک وقت نہیں کھایا۔ کیا ضروری ہے کہ دنیا میں جتنے ایسے لوگ ہیں ان کے دل کو اطمینان نہیں ہے؟ سوال۔ اب سنیے، اللہ رب العزت نے انسان کو جو تخلیق کیا ہے،
اس کی تخلیق میں جتنی چیزیں داخل ہیں اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے اور اس کے اوپر ایک روایت کے مطابق 4 مہینے اور ایک روایت کے مطابق 4 مہینے اور 10 دن جب گزر جاتے ہیں تو فرشتہ اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھتا ہے، اَيِّ رَبِّ ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَىٰ، اے میرے رب یہ لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی، شقیٌ ام سعید، یہ خوش نصیب ہوگا کہ بدبخت ہوگا. جب اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں لانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس میں روح کو ڈال دیا جاتا ہے. معلوم ہوا ہم میں سے ہر ایک کے اندر روح موجود ہے، اور جب اس کو روحانی سکون ملتا ہے تو دل کو بھی سکون ملتا ہے. اور یہ روح جو فرشتے لے کے آتے ہیں عالم ارواح سے اور انسان کے اندر ڈال دیتے ہیں، تو جب وہ روحانی سکون ملتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، تو دماغ کو سکون ملتا ہے، تو پھر اس کے بعد جسم کو سکون ملتا ہے. دماغ کو سکون نہیں، دل میں سکون نہیں، بستر آرام دہ اے سی چل رہا ہے، سب کچھ ہے، مگر نیند نہیں آ رہی، کروٹ بدل رہا ہے کہ سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے. تو پھر سکون کیسے ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو کان کھول کر کے کہ اگر سکون ملتا ہے دلوں کو تو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے. تو ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں ذہنی سکون مل جائے، تاکہ ہمیں دلی سکون مل جائے، تاکہ ہمیں جسمانی سکون مل جائے. جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے، نہ تونگری اچھی نہ تنگ دستی اچھی، جو دل کو پسند ہو وہ حالت اچھی. تو پھر اگر وہ غریب بھی ہے تو پتھر کے اوپر سر رکھ کر جب سوتا ہے عشاء کی نماز پڑھ کے تو تھوڑی ہی دیر میں اس کو نیند آ جاتی ہے. اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، تو پھر وہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اس کو سکون میسر نہیں آتا. اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اسی کی مزید وضاحت کے لیے ایک حدیث کو ہم سامنے رکھیں. جب انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا، نہ اس کو بیٹھے ہوئے چین آتا ہے، نہ کھڑے ہوئے، نہ چلتے ہوئے، نہ لیٹتے ہوئے کسی کل سکون نہیں آتا. ایک حدیث کو سنیں آپ. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بچوں، تفرغ لی عبادتی، تم لوگ اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو. تو کیا کروں گا میں؟ املا صدرک غنن، تو میں تمہارے دل کے اندر دل کو غنا سے بھر دوں گا، میں تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا، اور تمہارے سارے دنیا کے معاملات پریشانیاں اپنے پاس لے لوں گا. تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تمہارے معاملات کو اپنے ہاتھ لے لوں گا. اب ہمارے پرابلمز، ہمارے مسائل، ہماری پریشانیاں اگر اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ لے لے تو کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے تو سکون آئے گا نہیں آئے گا؟ اطمینان آئے گا نہیں آئے گا؟ اسی طریقے سے آگے وَأَسُدَّ فَقْرَكْ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلْعَتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكْ. اور اگر تم لوگ ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دل کے اندر فقر اور محتاجی کو ڈال دوں گا. فقر اور محتاجی کیا ہے؟ فقر اور محتاجی یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس اس کی آرزو ہے کہ میرے پاس میں لاکھوں پتی ہو جاؤں. لاکھ آ گئے، اب تو اطمینان آ جائے، نہیں آیا. کروڑ ہو جائیں، اب کروڑ کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، اطمینان نہیں ہے. ہاتھ کو کام ہے، پاؤں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، دل کو سکون نہیں ہے. لاکھوں پتی ہو گیا، کروڑ پتی ہو گیا، اربوں پتی ہو گیا، مکان ہو گیا، بنگلہ ہو گیا، کھیتیاں ہو گئی، سکون نہیں آ رہا. کیوں؟
کیونکہ چاہے اس کے پاس مال و دولت سے بھرے وہ اس کے ہاتھ، مگر پھر بھی دل میں فقر ہے، حلمی مزید اور ملے گا اور ملے گا اور ملے گا، ایسے فقیر بن کر زندگی گزارتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود۔ اور دوسرے، غنا کیا ہے؟ اس کی ضد ہے، بہت دولت ہے، بہت پیسہ ہے، مگر اس کے باوجود کیا ہے؟ اطمینان ہے، سکون ہے، نہیں ہے تب بھی سکون ہے، اطمینان ہے، یہ غنا ہے، دل کے اندر اطمینان اور سکون کا ہوگا۔ اللہ کے نبی اس کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک التقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عافیت کا، تقوی کا اور دل کی بے نیازی کا، غنا کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو اے میرے بندو، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، تو میں کیا کروں گا؟ تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تمہارے کام اس کا ذمہ میرے اوپر۔ اور اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے جس کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تو پھر میں تمہارے دل میں فقر اور محتاجی کو بھر دوں گا اور تمہارے ہاتھوں کو کام دوں گا۔ چلو نماز کو ٹائم نہیں ہے، چلو پروگرام ہے، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اور پھر اسی کے اندر زندگی کٹتے کٹتے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بہتات اور کثرت نے تمہیں اس قدر غافل کر دیا ہے کہ قبروں تک پہنچ جاتے ہو، مگر قبر میں پہنچنے، قبروں تک پہنچنے تک اس کو دل کا غنا میسر نہیں آتا ہے، اور محتاجی کا یہ دل لے کر وہ اپنی قبر کے اندر اترتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو غنا سے بھر دے، کہ ہم اس کی عبادت کے ذریعے سے ہمارے دل کو غنا ملے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے مڈل کلاس ہو۔ اور اللہ رب العزت ہمارے وقت میں، ہمارے معاملے میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اب اس روایت کو یاد کیجئے جس کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سواری کے اوپر سوار ہیں، اور اللہ کے نبی آپ کو تعلیم دیتے ہوئے کہتے ہیں، یا غلام، اے بچے سن، اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، کچھ باتیں تجھے پڑھاتا ہوں، اس کو اچھی طرح سن لے۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اگر تو اللہ کو یاد رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نصرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو تو قریب پائے گا، اس کی نصرت، اس کی قدرت، اس کی مدد تیرے ساتھ شامل حال ہوگی اگر تو اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کو یاد رکھے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کر اللہ سے سوال کر، اور دعا کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہ جب بھی ہم دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سے سوال